إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ اس نے جہاں انسانیت کی تخلیق فرمائی ہے، وہاں اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا اور کتابوں کو اتارا۔ انبیاء و رسل جن کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جو تمام انبیاء نے انتہائی خوبصورت انداز سے پوری کی کہ قوم و ملت کے ہر فرد کو راہ راست پہ چلانے کی کوشش کرنا، اس راہ حق پہ چلانے کے لیے وہ آئین اور دستور جو اللہ ذوالجلال کتاب کی شکل میں اتارتے ہیں، اس آئین اور دستور کی ایک ایک شق کو سمجھانا، یہ بھی انبیاء اور رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام انبیاء کا لیڈر اور قائد ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ اس آخری پیغمبر پر اللہ ذوالجلال نے جس کتاب کو اتارا اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔
قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دستور ٹھہرا، یہ آئین ٹھہرا. اس کی ایک ایک لائن، اس کا ایک ایک کلمہ اور ایک ایک جملہ انسانی زندگی کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے. جس کو اللہ عز و جلال نے پسند کر لیا اور اس آئین اور دستور کو پڑھنے کی توفیق سے نواز دیا، اس کی تلاوت کی محبت اسے عطا کر دی، اس کی فہم و بصیرت اسے نصیب کر دی، اور پھر عملی رویوں میں اس کے احکامات کو اتارنے کی ہمت دے دی، اور اس کے پیغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی یہ سعادت دے دی. کائنات میں سب سے بہترین یہ انسان ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو اس دستور اور آئین کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس نیل کو آسمان کی چھت کے نیچے روئے زمین پر اس جیسا کوئی انسان نہیں. یہ صرف دنیا کی بات ہی نہیں، قیامت کا دن بھی ہوگا. وہاں صفیں تو بنے گی، لیکن مالک الملک ان خاکی صفوں میں آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدمیت کی صفیں بنیں گی، جن میں سے 120 صفیں جنت میں جائیں گی، 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں باقی تمام امتوں کی ہوں گی جو جنت میں جائیں گی. جہاں یہ 120 صفیں جو جنت میں جانے والی ہیں، اہل قرآن ان صفوں میں ہوں گے، لیکن وہاں یہ ثابت کیا جائے گا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. دنیا کے اندر اس آئین اور دستور کی ایک ایک شق کو یاد کرنے والے، سمجھنے والے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے، اور اسے ہی اپنا پیش رو بنانے والے اور پیشوا بنانے والے، اور اسی آئین کی بالادستی کے لیے زندگیاں وقف کرنے والے، آج ان خاکی صفوں سے نکل آؤ، آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے. لیکن جس شخص نے زندگی میں اس آئین اور دستور کی بالادستی کو تسلیم نہ کیا، بلکہ اس آئین اور دستور سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، یہ شخص دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور قیامت کو بھی ذلتیں اس کا مقدر بن جائیں گی. قرآن مجید نے اس لیے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس قدر بدبخت انسان ہے جو قرآن مجید کو دنیا میں چھوڑتا ہے، اس کی شکایت کریں گے قیامت کے دن تو اللہ کے رسول کریں گے، اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا، حجر کر دیا، اعراض برتا، تعلق توڑ لیا. جس انسان کی شکایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس کا پھر بنے گا کیا؟ تو آج کے اس خطبے میں ہم قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں 5 چیزیں بیان کرنا چاہیں گے. حجر کس کو کہتے ہیں اور حجر کی اقسام کون سی ہیں، اور قرآن مجید کو ترک کر دینا اور اسے تعلق توڑ دینے کے نقصانات کیا ہیں، اور ایک مسلمان کو عام زندگی میں بھی کس کس رویے کو اختیار کرنا چاہیے
کہ کہیں قیامت کو ان لوگوں کی صف میں نہ چلا جائے جن لوگوں کے بارے میں مقدمہ پیش کرنے والے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حجر کا مطلب ہوتا ہے تعلق توڑ لینا. حجر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ترک کر دینا. حجر کا مطلب ہوتا ہے انسان کسی سے منہ پھیر لے. علماء امت بیان کرتے ہیں الحجر مفارقۃ الانسان غیرہ. جب انسان کسی سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، اس سے کوئی واسطہ تعلق نہ رکھے، اس کو عربی زبان میں حجر کہتے ہیں. حجر کی بنیادی طور پر 6 قسمیں ہیں. قرآن مجید سے تعلق توڑ لینا حجر القرآن. حجر الرجل زوجتہ او نساء. کچھ زندگی کے ایسے فیزز بھی آتے ہیں کہ خاوند کو اپنی بیوی سے تعلق توڑنا پڑتا ہے، یا طلاق کی شکل میں یا اس کی تربیت کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے. حجر الوالدین تیسری قسم ہے کہ والدین کے ساتھ تعلق توڑ لینا. چوتھی قسم ہے حجر الاقارب، رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا. پانچویں قسم ہے حجر المسلمین، بعضهم بعضا، بعض مسلمان دوسرے مسلمانوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. اور چھٹی حجر کی قسم ہے حجر اہل المعاصی والبدع والاہواء. گناہ پہ ڈٹ جانے والے اور بدعتی اور خواہشات کے غلام، ان سے تعلق توڑ لینا. یہ بنیادی طور پہ حجر کی 6 قسمیں ہیں جن کے اختصار کے ساتھ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید سے تعلق توڑنے کا معنی کیا ہے؟ امام مجاہد ابن جبر، امام النخعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں القول السیء فی القرآن والزعم الباطل بأنه سحر او شعر او اساطیر الاولین. ایک حجر قرآن کا وہ ہے جو کافر کرتے تھے، مشرک کرتے تھے اور آج بھی کافر کرتے ہیں. قرآن کی بے حرمتی کرنا، قرآن کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ یہ شعر ہے، یہ جادو ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ کافروں کا رویہ رہا ہے اور مشرکوں کا رویہ رہا ہے. ابن زید بیان کرتے ہیں اور ابن جریر طبری رحمہم اللہ الاعراض والبعد عن القرآن وعدم سماعه ورفع اصواتهم بالهذيان اذا قرئ لئلا يسمع. ایک حجر منافقوں کا ہے. منافق نہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی سننا چاہتے ہیں، بلکہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں غوغا کرنا، شور کرنا تاکہ قرآن کو سن ہی نہ سکے. یہ منافقوں کا رویہ رہا ہے اور آج بھی یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ وہ قرآن کی مجلس کو پسند نہیں کریں. ابن عباس اور مقاتل بیان کرتے ہیں عدم الالتفات الیہ. فاسق و فاجر کا رویہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی طرف التفات ہی نہیں کرتا کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ نظام حیات ہے، دستور ہے، اس کی ایک ایک شک میری زندگی میں رونق لانے والی ہے. اگر یہ التفات نہ کرنے کا عقیدہ بنا لے تو کافر ہو جائے گا کہ ضرورت نہیں ہے قرآن کی.
لیکن اگر سستی کی وجہ سے کرتا ہے تو یہ فاسق و فاجر تو ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من ہجر القرآن فہو من اعداء الرسول، جس شخص کا تعلق قرآن سے ٹوٹا ہوا ہو سمجھ لیا کرو یہ محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے اسی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے حجر کے متعلق 6 باتیں بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا حجر کس کس انداز سے ہوتا ہے۔ حجر و تلاوت القرآن، امت پہ سب سے بڑا وبال اس وقت آتا ہے جس قوم اور ملت اور امت کے لیے یہ قرآن آیا وہ اس کو پڑھنے کی تمنا اور خواہش نہیں کرتی، ان کے اندر ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ قرآن سن کے روتے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے عالجو قلوبکم، اپنے دلوں کا علاج کرواؤ، تم شعر سن کے روتے ہو، تمہارے تو دل بیمار ہیں، تمہیں رونا چاہیے اللہ کی کلام سن کے۔ تو تلاوت نہ کرنا، تلاوت کو نہ سننا، یہ تمنا ہی نہ رکھنا، یہ قرآن مجید کا ترک ہے جس کی سزا ملے گی۔ حجر سماعه والایمان به، بعض لوگ والاصغاء الیہ، قرآن پڑھا بھی جا رہا ہو توجہ نہیں دیتے، دنیا جہان کا سطحی قسم کا انسان کی گفتگو کرے جس کے پاس عہدہ ہو بڑے غور سے سنیں گے، لیکن اللہ کی کلام پہ وہ توجہ نہیں دیں گے۔ کاش کہ انہیں پتا ہو یہ کس کی کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے، یہ اس رب تعالی کی کلام ہے، اس پہ توجہ نہ دے، یہ بھی حجر ہے۔ حجر تدبره وفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، قرآن مجید سے لا تعلقی کا تیسرا راستہ یہ ہے کیونکہ قرآن کو سمجھے ہی نہ۔ کس قدر انسان کی بدبختی ہے، دنیا کی معمولی چیزوں کی خاطر ایسی چیزوں کو یاد کرنا اور سمجھنا، اس پہ اپنی ذہانت اور فطانت کو خرچ کرتے ہیں چند ٹکوں کے پیچھے، جو زندگی میں ہی ختم ہو جائے، لیکن اس نظام اور قانون کو سمجھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے کہ یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو سمجھنے سے میری زندگی سنور جائے گی، جس کو سمجھنے سے میری آخرت سنور جائے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج 500 ایڈیمز یاد کرنے والے، بی اے بیچلر کے امتحان دینے والے 1.5 فٹ لمبی سمریاں تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ اللہ کی کلام زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید کے حجر کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان حجر الاستشفاء به والتداوی به فی جمیع امراض القلوب وادوائها، جس قرآن کو رب تعالی نے شفا بنا کے اتارا ہے، اور کہنے والا کون ہے؟ جس کی طرف سے بیماریاں آتی ہیں۔ کہنے والا کون ہے؟ جس جیسی بات کی سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، صداقت و عدالت کی باتیں ساری مخلوق کی اکٹھی ہو جائے تو خالق کی صداقت کو پہنچ سکتی۔ مخلوق میں سے کوئی زہر ڈال کے دے دے دوائی بنا کے تو وہ بھی کھا لیں گے، اعتماد ہے۔ خالق کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو شفا بنایا ہے، اس پہ یقین نہیں،
اس کے تجربے کرنے لگ جائیں گے. چلو پڑھ کے دیکھتے ہیں، اگر آرام آ گیا تو ٹھیک ہے. کبھی دنیا کے اندر ڈاکٹروں کی دوائی پہ بھی تجربے کیے؟ بس جی ہمیں تو نہیں نہ پتا کہ کیا ہوگا، ہم نے کون سا اللہ کو دیکھا ہے. 250 لوگ اپنی جانیں، اپنے بچوں کی جانیں اور اپنا قیمتی سے قیمتی سامان ایک پائلٹ پہ اعتماد کرتے ہوئے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور شاید کہ کسی کو معلوم ہو بسا اوقات وہ بیٹھا بھی نہیں ہوتا، وہ باہر آ جاتا ہے. سارے لوگ اپنی جانیں اس کے حوالے کر کے بیٹھے ہیں اعتماد سے. تمہیں پائلٹ نظر نہیں آتا، اس پہ اعتماد کرتے ہو، اور خالق پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اعتماد ہی صحابہ کو دلایا تھا. حجر کی 5ویں قسم یہ ہے کہ ایک انسان قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دے. کہ ضابطہ اور قانون تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو زندگی میں لاگو کیا جائے. اگر اس کو ضابطے کو لاگو نہیں کرنا تو اس ضابطے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو میری اور آپ کی زندگی کی نوک پلک سیدھی کرنے کے لیے قانون آیا ہے، جس کو قانون ربانی کہتے ہیں. اور چھٹا گناہ جو ہے وہ قرآن مجید سے لا تعلقی کا وہ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے. حجر تحکیمہ والتحاکم الیہ. جب بھی دنیا میں فیصلہ کرنے والے فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں فیصلہ کرنے کی مسارات قرآن نے دی ہیں. یہ راستہ ہے فیصلے کا، تم نے قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرنا. تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں فیصلہ کرنا. اس لیے علماء کہا کرتے تھے ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کے فیصلے سے دوڑ جائے، قرآن و سنت کے فیصلے کو پسند نہ کرے، بناوٹی فیصلوں کو لاگو کرنا چاہے. قرآن نے 3 آیتیں اتاری ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فاسقون ظالمون. یہ ظالم بھی ہیں، فاسق اور فاجر بھی ہیں، اور کفر دون کفر، یہ کفر کا بھی ارتکاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو روئے زمین پہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے قانون یہ دیا ہے، اس کو تو نافذ کرنا. اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نوازے کہ ہم ان 6 قسم کے اعراض اور تعلق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اس لیے قرآن مجید نے قرآن مجید سے تعلق توڑنے کی کچھ سزائیں پیش کی ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. روئے زمین پر اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم یہ ہے جس کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر جائے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. بھول جائے میرے کرتوت کیا ہیں. انہیں سمجھایا تو اس لیے جا رہا تھا کہ شاید ان کرتوتوں کی تجھے معافی مل جائے اور تو اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہو جائے، لیکن وہ اعراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس اعراض کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ان کے دلوں پہ ایسی مہر ثبت کر دیتے ہیں وہ پھر حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتے. کان تو شاید ان کے عام لوگوں سے بھی بڑے بڑے ہوں، لیکن حق بات کو سنیں گے نہیں. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو قرآن سے تعلق
توڑتا ہے اس انداز سے؟ کہتا ہے ضرورت نہیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری سزا بھی پیش کر دی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آج کسی کی آنکھ میں درد ہو، تکلیف ہو، اسے پٹی باندھنی پڑے، اس سے پوچھو کہ اس آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں جو اس قرآن سے اعراض کرتا ہے دنیا میں اس کی آنکھیں جتنی بھی خوبصورت ہوں گی اس کو اندھا کر کے ہم اٹھائیں گے اور وہ کہے گا یا رب، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ كذلك قد اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائیں گے تیرے پاس بھی تو ہماری نشانیاں آئیں، تم نے بھی تو اندھوں جیسا ہی اس کے ساتھ رویہ رکھا نا، پڑھا ہی نہیں تھا، دیکھا ہی نہیں تھا، مانا ہی نہیں تھا، آج اسی کے بدلہ تجھے دیا جا رہا ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہے جو آنکھیں بند کر لیتا ہے قرآن سے، زندگی کی آخری رمق تک لا طمأنینہ، اس بندے کو کبھی بھی اطمینان نہیں ملے گا. یہ دنیا کی سزا یہ ہے، دنیا میں جو کچھ بھی لے لے لیکن زندگی کی آخری سانس تک اسے چین نہیں آئے گا. اور دوسری سزا اس کو یہ ملے گی، زندگی کے آخری سانس تک یہ ہدایت یافتہ نہیں بنے گا، نہ اس کو یقین کی نعمت نصیب ہوگی، ہمیشہ یہ متردد رہے گا، شک میں رہے گا. اور اس سے بدترین زندگی کیا ہے کہ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہو اور اسے زندگی میں چین ہی نہ ہو. اس لیے اللہ عز و جلال نے ایک تیسری بات بھی بیان کی ہے، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. یہ اللہ عز و جلال کے قرآن سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، یہ تو جانوروں سے بدتر ہے. جس طرح جانوروں کو شیر نظر آئے تو کس طرح نہ دیکھتے ہیں پانی ہے آگے، نہ دیکھتے ہیں آگ ہے آگے، چھلانگیں لگا کے دوڑ جاتے ہیں. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو قرآن سے اعراض کرنے والے. اس لیے اللہ عز و جلال نے ایک چوتھی سزا بھی ایسے لوگوں کی بیان کی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. قرآن سے جو منہ موڑنے والا ہوتا ہے اللہ اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ شیطان لگ گیا اس سے برا دوست کو نہیں. ایسے شخص سے ساتھ لگنے والا بھی شیطان ہی ہوگا. اور آپ جانتے ہیں پھر شیطان کیا کیا کام کروائے گا اس سے. وہ کام کروائے گا کہ صنم ہم تو ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبے. وہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا، قسمیں اٹھا چکا ہے
کہ اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے تو دھتکار دیا، میں تیری مخلوق کو اپنے ساتھی جہنم میں بناؤں گا. وہ قسم اٹھا چکا ہے. اس لیے قرآن نے 5ویں سزا بیان کی ہے. جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، نہ اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی چاہت اور تمنا کرتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن کہتا ہے یہ مجرم ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان اس کو کہتے ہیں الاستسلام، مان گیا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس سے رہنمائی لوں گا. قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک جیسا بدلہ دیں گے، ان کو برابر کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ صرف مجرم نہیں، انا من المجرمین منتقمون، ہم ان سے انتقام بھی لیں گے. دو چیزیں، مجرم تو ہے ہی ہیں، ان سے انتقام اللہ دنیا میں بھی لیں گے اور آخرت میں بھی لیں گے. اور اللہ ذو الجلال نے ایک چھٹی بات بھی بیان کر دی. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر یہ اعراض کر لیں گے تو یہ یاد رکھیں، ان کو کہہ دو کہ جس طرح عادیوں سمودیوں نے اپنی طاقت پہ ناز کیا تھا، کہتے تھے لو ہوا ہمیں کچھ کہہ سکتی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو گئے. اتنے قداور اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی اور ایک قوم پہ فرشتے کو بھیجا، اس نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے. اور ہوا آئی جو پتھروں کو کرید کر انہوں نے جاب الصخر بالواد، جو انہوں نے محلات تیار کیے تھے، ہوا نکال کے انہیں مارتی تھی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جو اپنی طاقت پہ مان کرنے والے تھے ان کی لاشیں اس طرح پڑی تھی جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں. اللہ سے زور آزمائی نہیں کرتے، اللہ ذو الجلال کے نظام سے طاقت آزمائی نہیں کرتے. وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو، اس کے لشکر اتنے ہیں کہ میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی. یہ دیکھیں، کوئی فوج نہیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے، فرشتے نہیں بھیجے، ایک وائرس بھیجا ہے، پوری دنیا جیم ہو چکی ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ آج اتفاق سے میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ابھی تک اس کے 4000 فیزز آ چکے ہیں اور ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. کاش اس بات کو ہی امت سمجھ جائے اور اللہ کی طرف لوٹ کے اور پلٹ کے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک اور سزا بھی بیان کی ہے. دنیا میں تو اعراض انسان کرتا ہے، قیامت کو بھی کچھ ہونے والا ہے اس کے ساتھ. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. دنیا میں ظلم کرنے والا
یہ ظالم جو سمجھتا ہے میرے جسم میں طاقت بہت ہے، جو سمجھتا ہے میرے تعلق اور واسطے بہت ہیں، پوری کائنات کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا اس وقت جو کہا کام نہیں آئے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیکن اس وقت یہ کام نہیں آئے گا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، میں کاش میری بربادی میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اسے تعلق نہ رکھتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس تو اللہ کا قرآن آ چکا تھا، اس قرآن کے آ جانے کے بعد دوست نے مجھے قرآن سے دور کر دیا، اس تعلق نے مجھ سے دور کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور قرآن کہتا ہے شیطان تو ذلیل ہی کرنے والا ہے۔ بات دوست کی ہو رہی تھی، شیطان کہاں سے آ گیا؟ جو تعلق، جو دوستی تمہیں قرآن کے حکم سے دور کرتی ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، جس کا اظہار زبانیں کریں گی اور اس وقت اظہار قیامت کو کیا ہوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے اے میرے رب، آج ان لوگوں کا مقدمہ میں آپ کی عدالت میں پیش کرنے آیا ہوں جن کی رشد و ہدایت کریے تو نے قرآن مجھ پہ اتارا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے قرآن سے اعراض کیا، اور جس کا مقدمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، اس کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 4443 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2019، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه الى النار، یہ قرآن سفارشی بنے گا، جس کی قرآن نے سفارش کر دی اس کی قبول کی جائے گی، جس نے اس کو دنیا میں پیشوا مانا یہ قرآن ہی اسے لے کے جنت چلا جائے گا، جس نے اس قرآن کو نہ مانا یہ قرآن ہی مخالفت میں گواہی دے گا، اور قرآن ہی اس کا سبب بنے گا کہ چلو اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اس قرآن سے جو اعراض کرتا ہے، اس قرآن سے اعراض کرنے والا جو ہے وہ عذاب ایسے ایسے جھیلے گا کہ جو انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، عذاب پہ عذاب ایسے لوگوں کو دیے جائیں گے۔ مفسرین الفاظ نقل کرتے ہیں، زیدوا اقارب، حکم ہو گئے ان پہ بچھو چھوڑ دو، انیابوہا کالنخل الطوال، بچھو کیسے؟ اس کے حجم کی بات نہیں ہوئی، اس بچھو کا ڈنگ اتنا ہوگا کالنخل الطوال، جتنا کھجور کا تنا ہوتا ہے۔ نسأل اللہ السلامت من، اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے صحابی کو کہا تھا 40 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو، کہا میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا 30 دن میں پڑھ لو، کہا نہیں میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا 25 دن میں پڑھ لو، کرتے کرتے 20 15 10 7، کہا میری اور بھی تمنا ہے، فرمایا 3 دن میں پڑھ لیا کرو۔ رمضانی مسلمان صرف رمضان کو قرآن کھولتے، یہ دنیا کی کمائی کو روزانہ چیک کر کے سوتے ہیں۔ آج روکڑ کیا تھی؟ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے اس کے بارے میں اچھلنا کودنا اور مچلنا اور کہنا کہ میں کما رہا ہوں، یہ تیرا رب تجھے دے رہا ہے۔ یہ بھول جس دن ختم ہو گئی اس دن تو کامیاب ہو گیا۔
جو کہتا ہے کہ میری 10 انگلیاں کماتی ہیں، جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھی کھا کے سوتے ہیں. یہ گمنڈ ہی تمہیں مروا دے گا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے. قارون سے زیادہ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ نے قارون کو بھی زمین میں دھنسا دیا اور اس کے خزانوں کو بھی دھنسا دیا. اس لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن ہو، اس کی تلاوت کرتا ہو، اسے سمجھتا ہو، اس پہ عمل کرتا ہو، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے تڑپتا نظر آئے. کس طرح میں اس پیغام کو عام کر سکتا ہوں، کیسے میں اپنی صلاحیتیں اس کے لیے وقف کر سکتا ہوں. اللہ میری اور آپ کی اولاد اور نسل کو اس کی توفیق سے نوازے. اعراض کی دوسری قسم، بسا اوقات تعلق توڑنا پڑتا ہے بیوی سے. شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ برتو، حسن معاشرت کرو. معمولی بات ہو جائے تو گھر نہ توڑو، معمولی بات کو بڑے بڑے پہاڑ نہ بناؤ. لا تکبر الحرج، چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا کے گھر توڑ دینا، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان خوش نہیں ہوتا. لیکن شریعت نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا بجائے اس کے کہ تم بیوی پہ ظلم کرو. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا نہیں ہے. یہ بھی سنت ہے. باقی سنتوں سے محبت ہے تو اس سنت سے بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک عورت جو اپنے گھر سے آئی ہے، آج اس کے بہن بھائی نہیں، وہ اکیلی ہو یا اس کے بہن بھائی ہوں، اس نظریے سے ظلم کیا جائے مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تیرا رب تجھے پوچھنے والا ہے. یاد رکھنا، دنیا میں کو پوچھے گا تو کتنا کو پوچھے گا، لیکن قیامت کو اگر پوچھو گی نا من نوقش الحساب فقد عذب، اگر پڑتال ہوگی نا ان کھاتوں کی کہ تم نے کیا 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 ہے، تو عذاب سے نہیں بچ سکے. لیکن قرآن نے یہ کہہ دیا اگر تم دیکھتے ہو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، جو بد زبانی کرتی ہے، بدتمیزی آگے سے کرتی ہے، مخالفت کرتی ہے، فَعِظُوهُنَّ، اس کو سمجھاؤ. سمجھانے بجھانے سے بھی بات نہیں بنی، فَاهْجُرُوهُنَّ، اس کا بستر الگ کر دو. پھر بھی بات نہیں بنتی، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کی سرزنش بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصول اور ضابطے کے تحت. اس قدر نہ مارو کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہتا ہے دیکھیے اللہ کے رسول، میری بیٹی، میں نے کیسے اس کو نکاح دیا تھا اپنی بیٹی کا، اور اس نے مار کے تھپڑ میری بیٹی کا چہرہ سرخ کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بدلہ لیں گے. وہی نازل ہوگی الرجال قوامون علی النساء، کہا بدلہ تو لینا تھا، کچھ ارادہ میں نے کیا، کچھ میرے رب کا فیصلہ آ گیا ہے. قصہ جب سامنے آیا، حجر بیوی سے کیا جا سکتا ہے، تعلق توڑو، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ دنیا کی سودا نہیں ہے. اس سے بڑی حماقت کیا ہے کہ انسان اس نظریے سے نکاح کرے کہ میں نے کچھ دیر کے لیے نکاح کرنا ہے. تم نے نکاح کیا ہے، تم یہ تمنا کرو کہ ہم نے جنت میں بھی اکٹھے رہنا ہے. یہ ہے نکاح کا وہ فیصلہ جو کسی کے دل میں آ جائے جو کامیاب ہوتا ہے. اللہ میری اولاد کو بھی میرے ساتھ جنت میں لے کے جا، میرے گھر والوں کو بھی جنت میں لے کے جا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کو، جس نے صرف یہ بات کہی تھی جو آج لوگ کہنے سے باز نہیں آتے، اپنی سوتن کو کہہ دیا تھا اچھا میں اونٹ اس کو دے دوں. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، جو پہلے تو یہودیہ تھی، اللہ کے رسول نے 3.25 مہینے کلام نہیں کی.
آج کوئی گالیوں کی لائن لگا دے اور اللہ اور قرآن اور اسلام اور علم والوں کے خلاف جو مرضی بک جائے، پرواہ نہیں ہوتی. یہ دین دین غیرت ہے. ذاتی معاملات کو برداشت کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھر نہ توڑا کرو، لیکن قرآن اور حدیث کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اگر کوئی زبان کھولے تو وہ کھینچنی پڑے گی. وہ نبینا کیسا صحابی تھا جس نے محمد مصطفیٰ کے بارے میں اپنی بیوی سے بات سنی؟ تھا نبینا، تلوار پکڑ کے اس کے پیٹ پہ بیٹھ گیا اور تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا. پوچھا تم نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں زبان کھولتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. فرمایا ان دمہا حضرت، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں. فرق کیا کرو اپنے ذاتی رنجشوں کا اور غیرت ایمانی کا. جب تک یہ پیمانہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا کبھی سکون نہیں پاؤ گے دنیا میں. اور صحابہ کے پاس یہی پیمانہ تھا. وہ پیمانہ کیا؟ مجھے کوئی گالی دے میں برداشت کروں، میرا کچھ نہیں بگڑا، نہ بگڑنے والا ہے جب میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن جس نے اسلام کے بارے میں زبان کھولی وہاں یہ بزدلی نہیں دکھائے گا، یہاں یہ دانت بھی توڑے گا. یہ غیرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن خطل نے زبان کھولی، کہا اڑا دو. اللہ کے رسول دوڑ کے بیت اللہ میں آ گیا ہے. متعلقم باستار الکعبہ، اس نے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا. کہا اس کے یہاں بھی ٹکڑا کر دو. سوری کس بات کی؟ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں زبان کھولے تو کہیں چلو جی مصلحت ہوتی ہے، اور اپنے بارے میں کوئی معمولی بات کرے تو گولی مار دو. معیار دیکھو، ذاتیات کو برداشت کیا کرو، دین کی غیرت کو مردہ نہ کرو. حجر الوالدین، حجر کی تیسری قسم ہے والدین سے تعلق توڑنا. بہت بڑا گناہ ہے. تھے مشرک ابراہیم علیہ السلام کے والد، بلکہ اکیلا شرک نہیں کرتے تھے، بت فروش بھی تھے. بت فروشی ان کا ذریعہ معاش بھی تھا. لیکن کیا کہتے تھے؟ یا ابتی، میرے پیارے ابا جان ایسے نہ کریں، ابا جان شیطان کے پیچھے نہ لگے. عورت آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول میری ماں تو مشرکہ ہے، افاصلھا، میں صلہ رحمی کروں؟ کہا صلیھا، اس کے ساتھ ملتی رہا کرو، اس کو دعوت دیتے رہا کرو. مشرک بھی ہے، دروازہ کھلا رکھو، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا. حجر الاقارب، حجر کی چوتھی قسم ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ رشتہ داروں کے تعلق کی حالت یہ ہو جائے گی کوئی کسی کو پہچانتے نہیں ہوگا، تناکر آ جائے گا. اور حدیث یہ کہتی ہے سلسلہ صحیحہ کی 918، بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی تعلق توڑتا ہے دنیا میں جن گناہوں کی فوراً سزا مل جاتی ہے ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کی پرواہ چھوڑ دے، اسے قطع تعلق کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا لا يدخل الجنت قاطع، جو بغیر کسی شرعی عذر کے قطع تعلق کرتا ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح بخاری کی روایت 5984، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے شرعی عذر کی موجودگی میں حجر کیا ہے، لیکن ذاتی امور پہ حجر نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ، وہ بھانجا عبداللہ بن زبیر جس کی وجہ سے انہیں ام عبداللہ کہا جاتا تھا، ایک دن بھانجا ہی کہتا ہے یہ ہر پیسہ خرچ کر دیتی ہیں رکھتی نہیں ہے سیدہ عائشہ، اس کے ہاتھ پکڑنے چاہیے، یہ تو ضائع کر دے گی. سیدہ عائشہ فرماتی ہے تیری جرت کیسے ہوئی ہے صدقے سے مجھے روکنے کی، میں زندگی میں تجھ سے بات نہیں کروں گی. 6 مہینے تک بات نہیں کی.
آج ہم اس لیے تعلق توڑتے ہیں فلاں نے رشتہ نہیں دیا. ام ہانی کے پاس پیغام آیا تھا اللہ کے رسول کا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا آپ کی عظمت بڑی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کوئی کمی کوتاہی نہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی تھی، لیکن اس کے باوجود ام ہانی کا پیغام بعد میں آیا فلاں کو چھوڑ دیا جائے. فرمایا اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی ہم نے بھی دے دی. یہاں دین کے لیے کوئی تعلق رکھو اور توڑو اور جوڑو، ذاتیات کو ذبح کرو. سیدہ عائشہ نے 6 مہینے بات نہیں کی، خاندان کے بڑے لوگوں کو شامل کیا گیا، سیدہ عائشہ نہیں مانی. ایک دن بہن ہی اٹھی، سیدہ اسماء جو سیدہ عائشہ کی بہن ہیں، اپنے بیٹے کو چادر میں چھپایا. اور دوسری روایت میں آتا ہے خاندان کے بڑے تھے، چھپا کے لے گئے. کہتے ہیں ندخل، آ جائیں. کہتے ہیں آ جاؤ. کہتے ہیں کلنا، سارے آ جائیں. تو ہنس پڑی ہے تو اکیلی، تو سارے کا کیا مطلب؟ کہتے سارے آ جاؤ. بہن تھی، چادر سے نکلی عبداللہ بن زبیر اور چمٹ گئے. کہا نہیں، تم چمٹ بھی گئے ہو، میں تم سے کلام نہیں کروں گی. مانو تم نے محمد مصطفیٰ کی بات کی مخالفت کی ہے، جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، میں جب تک اپنی قسم کا کفارہ نہیں دے دیتی میں تم سے بات نہیں کروں. غیرت ایمانی ہے. عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، واقد اور بلال. بلال بیٹا تھا لیکن کہا کرتے تھے بلال رسول اللہ احب الیہ من بلالی. لوگوں میرا بیٹا بھی بلال ہے لیکن میرے بیٹے سے مجھے رسول اللہ کا بلال زیادہ پیارا لگتا ہے. حالانکہ وہ کالے رنگ کے تھے، یہ سفید رنگ کے تھے. کہا اللہ کے رسول کا جو بلال ہے نا وہ مجھے میرے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے. حدیث سناتے ہیں باپ، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. لوگوں اگر عورتیں مسجدوں میں آنا چاہیں تو انہیں نہ روکنا، مسجدوں میں آنے کی اجازت دینا. بیٹا کیا کہتا ہے؟ واللہ لنمنعہن، ہم تو ضرور روکیں گے. کیوں؟ لیتخذنہ دغلا، یہ تو فتنہ پھیلائیں گے. تھے عبداللہ ابن عمر صحابی، تھپڑ رسید کیا. ابن حجر لکھتے ہیں 2 مہینے بلکہ زندگی بھر کلام نہیں کی. تمہیں جرأت کیسے ہوئی حدیث کے سامنے یہ کہنے سے کہ ہم ضرور روکیں گے؟ میں تمہیں محمد مصطفیٰ کی بات بتا رہا ہوں. کہاں گیا بیٹا؟ کہاں گئی غیرت؟ میرا خون ہے، میرا خون ہے، میرا رشتہ دار ہے. کہاں رشتہ داری؟ اولاد سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت ہوتی ہے؟ معیار بدلیے، غیرت دینی کو زندہ کیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی حالت یہ تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف دین کے فیصلے کیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. كان اذا اطلع على احد من اهل بيته كذب كذبة لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبة. اللہ کے رسول کو پتہ چل جاتا کہ فلاں نے جھوٹ بولا ہے، جب تک توبہ نہ کروا لیتے اسے بات نہیں کرتے تھے. ہم کہتے ہو بچے جھوٹ بولتے ہی ہوتے ہیں، پھر دعوے چھوڑ دو نا کہ میں محمد مصطفیٰ کا بڑا ہی محب ہوں. دعوے چھوڑ دو نا، دعوے کی تو رب دلیل لے گا. محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے نرمی والا تو کوئی نہیں تھا. اپنی بیوی کے ساتھ 2.5 سے 3.5 مہینے نہیں ملے، کلام نہیں کی. تم نے یہ لفظ بولا تو بولا کیوں ہے کہ وہ تو یہودیہ تھی. صرف اشارہ کیا تھا. تعنی قصیرہ، اس کا تو قد بہت چھوٹا ہے، ٹھگنی ہے وہ. اللہ کے رسول نے فرمایا لو مزجت بماء البحر لمزجت. تیرا یہ کہنا اتنا کڑوا ہے، سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندر کڑوے ہو جائے. معیار بنائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اسی منہج کو اختیار کیے ہوئے تھے. ایک شخص کو اللہ کے رسول کے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ایسی پتھر اٹھا اٹھا کے مارنا، کنکریاں مارنا. بچوں کی عادت ہوتی ہے، بعض بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں اور یہ کام کرنا شروع کر دیتے. فرمایا اس طرح پھینکنے سے کسی کی آنکھ
خراب ہو سکتی ہے. نہ تو یہ شکار کو لگے گی نہ اس کا فائدہ ہے. کہنے والا کہتا میں تو ضرور ماروں گا. کہا لا اکلمک ابدا، تم نے کہہ دیا ہے، میں نے حدیث سنائی، زندگی میں تیرے ساتھ میں آئندہ کلام نہیں کروں گا. یہ صحابی ہے. پھر کہتے ہیں رواداری ہونی چاہیے اور نرمی ہونی چاہیے. صحابہ سے بڑھ کے بھی کوئی نرم مزاج دنیا میں آیا؟ وہاں محمد مصطفیٰ کی بات کو ٹھکرایا جا رہا ہے، وہاں تیری قیمت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت یہ کی تھی کہ تمہیں برداشت کرنا ہے اپنی باتوں کو، لیکن دین کی بات پہ تمہیں برداشت نہیں کرنا. ابن سیرین رحمہ اللہ ایک آدمی کو حدیث سناتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ فلاں نے تو یہ کہا ہے. ابن سیرین کہتے ہیں لا اکلمک ابدا، میں نے اللہ کے رسول کی بات پیش کی ہے، تم کہتے فلاں کہتے ہیں. فلاں کون ہے؟ جاؤ آج کے بعد میں تجھ سے کلام نہیں کروں. حیرانگی کی بات یہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں صحابی کہتے ہیں سب سے زیادہ سنت کی پابندی کرنے والے، عبداللہ ابن عمر جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کو اختیار کرنے والے، اس قدر کہ اللہ کے رسول جس درخت کے نیچے سے گزرے اور جھک کے گزرے، کوئی ٹہنی نہ لگ جائے تو وہاں سے یہ بھی جھک کے گزرتے. ایک آدمی کو جنازے میں مسکراتا اور کہا لگاتے دیکھا تو کہتی ہیں تضحک فی جنازہ لا اکلمک ابدا، اور تمہیں اتنی بھی شرم حیا نہیں کہ موقع کیا ہے جنازے میں کہا لگا رہے ہو میں تجھ سے پوری زندگی بات نہیں کروں گا. غیرت کا معیار بنائیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو اپنی پلکیں بنانے والی ہیں عورتیں، پلکنگ کرنے والی ہیں، تھریڈنگ کرنے والی ہیں، جسم پہ نشان بنوانا، دانتوں کو ان میں سوراخ اور ان کو جدا جدا کر کے ایک مرحلے کو پورا کرنا، کہ یہ بھی شاید امیرانہ ایک عادت ہے. نقلی بال لگوانا، ان پہ لعنت ہے. ایک عورت کہتی ہے آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں لعنت ہے، ان اہلک یفعلون، آپ نے دیکھا آپ کی بیوی بھی یہ کام کرتی. کہتے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میری بیوی سے یہ کوئی بات ثابت ہو جائے لا اجتمع معها تحت سقف واحد، عبداللہ بن مسعود آج کے بعد ایک چھت کے نیچے اپنی بیوی کے ساتھ جمع نہیں ہوگا. کیسی بات اب کر رہی؟ اب جاؤ اور عورت کو بھیجا، وہ واپس آ کے کہتی ہے کہنے والے نے غلط، کہنے والی نے غلط کہا تھا، آپ کی بیوی میں یہ عیب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ تھا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ سن چکے ہیں. اس سے پہلے ماں نے کہا دین چھوڑ دو وگرنہ میں بھوکی مر جاؤں گی. کہا ماں ایسا نہ کرنا، میں دین نہیں چھوڑ سکتا. کہا تم جاؤ گے راستے میں لوگ کہیں گے یا قاتل امہ، او ماں کے قاتل کہاں جا رہے ہو، لوگ تجھے تانا دیا کریں گے. سعد نے جب دیکھا کہ ماں سمجھنے والی تو نہیں ہے، اٹھے اور آ کے کہتے ہیں یا امہ، او میری ماں، لو ان لك 100 نفس تخرج امامی نفسا نفسا، ایک جان اللہ نے آپ کو دی ہے نا، اگر 100 جانیں بھی اللہ دے دے، تخرج امامی نفسا نفسا، ایک ایک کر کے ساری جانیں نکل جائیں تو میں برداشت کر لوں گا میری ماں، میں دین نہیں چھوڑ سکتا. معیار بدلیے. اللہ یہ معیار ہمارے اندر پیدا فرما اور اپنے ذاتی امور میں برداشت کرنے والے بنے اور دین کی غیرت کے لیے اپنی غیرت کو زندہ رکھنے والے بنے. وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان
قرآن مجید سے تعلق توڑنے والا جہاں ظالم ہے وہاں یہ قیامت کے دن اندھا کر دیا جائے گا اور اللہ کی جہنم میں جائے گا۔ والدین سے تعلق نہ توڑو، وہ برے بھی ہیں تو نیکی کرتے رہو، ہاں ان کی برائی میں اطاعت نہ کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، نیکی میں ان کا ساتھ دو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک پر مجبور کرے تو شرک نہ کرو۔ زوجین میں سے بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر حالت یہاں تک پہنچ جائے کہ دین میں خلل آ رہا ہے تو پھر اس سے جدائی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن ظلم نہ کرو، ظلم کا بدلہ تمہیں چکانا پڑے گا۔ وہ راستہ اختیار کرو جو شریعت نے راستہ دیا ہے، تعلق توڑو، بستر الگ کرو، نئی بات بن رہی طلاق دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایسا کیا تھا، صحابہ نے بھی تو ایسا کیا تھا نا، یہ راستہ رکھا ہے، نئی بات بن رہی جدائی اختیار کر لو۔ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، رزق کی چابی ہے، زندگی کی برکت کی نشانی ہے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، لیکن کب؟ جب وہ اللہ عز و جلال کے دین پہ ہیں ان کے اوپر جان چھڑکا دو، لیکن اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان کی پرواہ نہ کرو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے تو بھائی کی مشکیں باندھی ہوئی تھی، صحابہ نے کہا ذرا اس کو کس کے باندھنا۔ بھائی بول کے کہتا ہے کچھ خیال کرو، میں تیرا بھائی ہوں، خون ہوں۔ کہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے نہیں تو میرے بھی نہیں، مشکیں اس کی کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا ہدیہ دے گی۔ اور اگر وہ برائی پہ ڈٹ جائے تو پھر وہی رویہ اختیار کرو جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ بیٹا کہتا ہے اپنے باپ سے ابا جان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی تلوار کے نیچے آیا، کہا اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے نا تو میں گردن اڑا کے فارغ ہو جاتا۔ محمد مصطفیٰ کی مخالفت کرنے والا میرا پیارا نہیں ہو سکتا۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، تعلق جوڑو اس کے ساتھ جو مومن ہے، تعلق جوڑو اس کے ساتھ وہ تمہارا کھانا کھائے جو متقی ہے۔ امام بخاری نے تو باب باندھا ہے، اہل الریب والفساد، ایسے لوگ جو فسادی قسم کے، ان کو گھروں سے نکال دو، اور دلائل لے کے آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحابہ کو منہج دیا تھا تب فیصلے ہوئے تھے، اس کے بغیر کام نہیں بن سکتا تھا، وگرنہ تو ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا اور جو مرضی کرتا۔ سیدنا عمر نے یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول آپ کا آرڈر ہے، میرے حوالے کرو ان کی میں گردنیں اڑاؤں، آپ اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائے، فیصلہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہ کر لیتے ہیں، سیدنا ابو بکر نے کہا ہے تو اس کی رائے مان لیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال نے قرآن اتار دیا، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة۔ اللہ کے رسول فرماتے عمر تیری بات رب کو پسند آئی ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ عذاب ہم تک پہنچ جاتا۔ وفي الشر نجاة اذ لا ينجيك احسان، یہ قانون ہے، جو دین کے معاملات کو نہیں سمجھتا وہاں احسان فائدہ نہ دے تو پھر دوسری تصویر بھی دکھانا ضروری ہوتی ہے۔ تمہارے اگر یہ رابطے ہوں کہ میں کسی شرابی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں تو میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں تو تہجد گزار کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ہر شخص کا مالک رزق کا وہ ہے، کوئی مالدار ہے تو اپنے گھر میں ہے،
کوئی بازوؤں کی طاقت کے گمنڈ کرتا ہے تو اس کے بازو اپنے ہیں، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی قوتیں اور طاقتیں کتنی ہیں۔ جب اللہ ذوالجلال کے دین کے لیے تم کھڑے ہوگے پھر قومیں بنتی ہیں، پھر معاشرے سدھرتے ہیں۔ یہی تو مصیبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اسامہ سفارش لے کے آئے، اللہ کے رسول بڑے خاندان کی بیٹی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹنا، چوری کر لیے۔ کہا تم سے پہلی قومیں برباد ہی اس لیے ہوئی، کمزور ہاتھ میں آتا تو ساری حد نافذ کرتے، کوئی مضبوط آتا تو کہتے چلو کیا کرنا ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلام کیے، گنجائش باقی رکھو کہ دعوت دیتے رہو، لیکن یہ قانون یاد رکھنا ہوگا۔ علماء امت کہتے ہیں حجت قائم کرو، سمجھاؤ، دلائل دو، حجت قائم کرنے کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ حجر کرنے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، وہاں مصلحت دینی کو سامنے رکھا جائے گا۔ اگر حجر سے نقصان زیادہ ہو تو خاموشی اختیار کرو، یہ بھی حجر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چھٹا پہلو بیان کیا اور آخری بات ہماری ہے بدعتیوں کے ساتھ تعلق توڑنا۔ اہل بدعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں، مخالفت کیسے؟ اللہ کے رسول نے جو بات کہی نہیں، جو دین کا حصہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی دین ہے۔ امام مالک سچ کہا کرتے تھے، جو کہتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے اور دین میں نہ ہو وہ کہنا یہ چاہتا ہے ظالم کہ اللہ کے رسول نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ آج اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ بھی دین ہے، اور قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے من جلس مع صاحب بدعہ، جو بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے لم یعط الحکمہ، اسے کبھی حکمت نہیں ملتی۔ حسن بصری کہا کرتے تھے بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو فإنہ یمرض قلبک، تمہارے دل کو مریض کر دیں گے۔ اور جو شخص ابو سعید الخدری کہا کرتے تھے جو بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ ذوالجلال اپنی حفاظت واپس لے لیتے ہیں، اس کو اس کے ہی حوالے کر دیتے ہیں۔ ابو قلابہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تمہیں اپنے جیسے گمراہ کر لیں گے۔ عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے کہ بیٹھنا بھی ہے کسی مسکین کے ساتھ بیٹھ سو، بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے من وقر صاحب بدعہ فقد اعانہ علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی ہے۔ فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے من احب صاحب بدعہ، جو کسی بدعتی سے محبت کرتا ہے احبط اللہ عملہ، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِي، اور اسلام کی روشنی اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ بلکہ فضائل ابن عیاض کہا کرتے تھے جو بدعتی کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیتا ہے فقد قطع رحمها، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ صلہ رحمی نے کی، قطع رحمی کی ہے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے وَلَا يُتَّخَذُ جَلِيسًا، کبھی بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھو، وَلَا صَاحِبًا، دوست نہ اسے بنایا جائے، وَلَا تُجَابُ لَهُ الدَّعْوَةِ، وہ دعوت بھی دے کھانے کی اس کی قبول نہ کرو، إِلَى وَلِيمَةٍ حَتَّى يُعْلَمَ بَشَاعَةُ مَا فَعَلَ، حتیٰ کہ سمجھ آئے کہ میں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہوں، مجھے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے اور قرآن کی روشنی میں زندگی کے زاویوں اور رویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیغام دیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو 3 دن سے زیادہ کوئی کسی سے کلام نہیں کرتا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سب کو معاف کیا سوائے مشرک کے،
اور اس کے بھی کھاتے پیچھے کر لو، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. کیوں؟ حتی یسترح او یفیء، جب تک یہ سلو نہ کر لیں اور اپنی محبت میں واپس نہ آ جائے میں ان کے نام اعمال کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اس لیے کوئی عذر نہ ہو تو پھر کبھی بھی یہ سنگین غلطی نہیں کرنی چاہیے. کلام محبت قائم رہنی چاہیے. شرعی آزار وہی ہے جن کا تذکر احادیث میں آیا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی جب انسان کو ایسا مرحلہ اس کے سامنے آتا ہے تو ابن ابی جمرہ کہا کرتے تھے برے انسان کو سمجھانے بجانے حجت قائم کرنے کے بعد اس سے تعلق توڑو گے تو یہ بھی صلہ رحمی ہوگی. اللہ ذوالجلال جس طرح تیرے گھر میں سارے جمع ہیں، مولائے کریم ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. اے اللہ ان سب کو، ان کی اولادوں کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا بسم اللہ.